السلام علیکم ناظرین، بونوید اقبال نے بابا جی سے سوال پوچھا، دو کام میرے ذہن میں ہیں، ان میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے؟ تو بابا جی نے ان کے سوال پر ان کو فارمولہ بتا دیا کہ یہ 4 کام کر لو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہم سنتے ہیں، اس کا جواب ہم سنتے ہیں بابا جی کی زبانی۔ تو بابو جی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے علاقے کی ایک نامور کاروباری شخصیت ہیں، اور ہم باقی دوست ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عمر سے 50 سال بڑے ہو۔ اس کا اندازہ آپ کو ان کے سوال سے بھی ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے سب سے پہلی جو تجارت قرار دی ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنا اور نیکی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافع کی تجارت ہے کہ میری راہ میں نیکی کرو، خرچ کرو۔ ظلم کرنا اور زیادتی کرنا یہ گھاٹے کی تجارت ہے، اس میں تمہیں نفع نہیں بلکہ نقصان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں بابا جی کیا کہتے ہیں۔ ایک آپ سے کویشچن تھا بابا جی، میں ادھر اپنے ایریا میں چاہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں میرے ذہن میں کرنے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ جن کے بھوکے ہیں ان کو 3 ٹائم کا کھانا ہے، 2 ٹائم کا کھانے کے لیے سینٹر پر بچا ہے۔ یہ زیادہ آپ کو مل کر بہتر ہے، یا اس سے بہتر میں چاہ رہا ہوں فری کلینک ادھر بنا بچا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ پہلی نیکی بھوکے کو کھانا کھلانا، نمبر 1 پہ ٹاپ پہ جو آتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوگا تو تب اس کا علاج کرو گے نا۔ جب کھانے نہیں ملے گا، بھوک سے مر جائے گا، تو اس کا کیا علاج کرو گے؟ دوسرے نمبر پہ بیمار کا علاج ہے۔ اگر بیمار کو علاج نہیں ملے گا تو وہ پڑھ نہیں سکے گا، تعلیم نہیں حاصل کر سکے گا۔ تیسرے نمبر پہ جاہل کو علم ہے، اور چوتھے نمبر پہ مقروض کی گردن چھوڑانا۔ تو یہ 4 کام ہی بہت ہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں۔ ترتیب سے پہلے کھانا کھلانا۔ سورہ مدثر میں جنت میں لوگ داخل کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، تو ان کا گزر دوستیوں کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے کہا تم 2 دن میں کیسے چلے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکے کو نہ کھانا کھلاتے تھے، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، اور ہم بحث بہت کرتے تھے۔ بندوں کو پتہ نہیں کرنا کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں نا میں زیادہ جانتا ہوں، وہ زیادہ پھنسا ہوا ہے، وہ گرفتار ہے۔ میری بات سمجھ گیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پکڑ لینا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے اور یونس علیہ السلام کے ذریعے اسی کی تعلیم دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل زندگی دی، کوئی خاص طریقے کی زندگی ہمیں نہیں دی گئی جو ہم پیروی نہ کر سکیں۔ نارمل بیہیویئر کے ساتھ نارمل لائف۔ چاروں چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا، کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے جانتے ہو جسے نہیں جانتے سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بلند آواز سے سلام کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ مریض کی عیادت کے بارے میں فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اس کا قرض معاف کر دیتا اور کہتا کہ امید ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دے اور اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تیرا صبح کے وقت کتاب اللہ عز و جل کی ایک آیت سیکھنے کے لیے
نکلنا تیرے لیے 100 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تیرا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے نکلنا، خواہ تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، تیرے لیے 1000 رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص طالب علم میں سفر کرتا ہے، فرشتے اپنے بازو سے اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔